السلام علیکم. حضور کہتے ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ جس جگہ پر فوت ہو اس کو وہیں دفن کرنا چاہیے. تو حضرت مسیح السلام کا تو یہ ہوا کہ لاہور. کون کہتا ہے یہ؟ یار یہ غیر نبی تو کرتے ہیں. کہاں سے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہیں بے شک قرآن کریم نے آپ کو ایک اصول دیا ہے اور اس اصول کو قرآن کریم نے بار بار بڑی طاقت کے ساتھ استعمال کر کے دکھایا ہے کہ جب کوئی ایسی بات کہے جو مذہبی نوعیت کی ہو تو اور تمہیں پتہ ہو کہ خدا نے نہیں کہی تو ہمیشہ کہا کرو قل ہاتھو برہانکم ان کنتم تعلمون ان تم صادقین. اپنی دلیل لاؤ. اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے کتاب سے نکال کے دکھاؤ. کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ پوچھیں ان سے. ایسے لوگوں سے پہلے پوچھنا شروع کریں. جب وہ بتائیں گے حوالے دیں گے پھر مجھ سے بات کرنا. سمجھے؟ اب وہ کہے گا حدیث میں لکھا ہوا ہے تو ہم دیکھیں گے وہ حدیث کون سی ہے, اس کا معیار کیا ہے, کیا وہ مستند کتابوں میں سے ہے یا کسی اور جگہ سے. اور پھر تاریخ انبیاء کو دیکھا جائے گا, بائبل سے ان کی تاریخ دیکھی جائے گی. وہاں ہم یہ بات پڑھیں گے کہ بہت سے نبی تھے جن کے وہ عارضی طور پر کہیں دفن کیا گیا, ان کی ہڈیاں دوسری جگہ منتقل کی گئیں, اور کہیں ایک جگہ بھی یہ قانون دکھائی نہیں دے گا کہ نبی کی لاش کو ریموو نہیں کرنا, وہیں دفن کر دینا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مثال دیتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت سی ایسی مثالیں ہیں جو آپ کی انفرادی مثالیں ہیں, وہ تمام انبیاء کے قانون کے تابع نہیں ہیں. نہ ان سے کوئی قانون مستنبط فرمایا گیا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انبیاء اس طرح کیا کرتے تھے اس لیے مجھے یہ کرو. وہ صرف جو ان کے ذہن میں مجھے پتہ ہے یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اسی حجرے میں کی گئی جس حجرے میں آپ کے بیماری کے آخری ایام کٹے تھے. یہی بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں جی؟ وجہ کیا بتائی گئی؟ ہاں نہیں, جو جہاں تک وجہ کے متعلق میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا, ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ گھر تھا اور آپ کا وصال وہیں ہوا, اور روحانی تعلق کے لحاظ سے یہ بات آہستہ آہستہ کھلی کہ سب سے زیادہ گہرا تعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا. حضرت خدیجہ کے بعد یہ جو حصہ ہے اس میں زبان ہی نہیں کھولنی چاہیے, کیونکہ ناجائز اختلافات پیدا ہوں گے اور گستاخی بھی ہوگی. انبیاء کے ازدواجی تعلقات میں کس سے زیادہ کس سے کم یہ بحثیں بالعموم نہیں اٹھانی چاہیے, مگر جو بحثیں اٹھ کے ہم تک ان کا ماحصل پہنچ چکا ہو, یہ بات احادیث سے ہم تک پہنچتی ہے اور ثابت ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد جتنی بھی آپ کی شادیاں ہوئیں ان میں حضرت عائشہ صدیقہ کا ایک خاص مقام تھا جس کو دوسری ازواج مطہرات نے بھی محسوس کیا اور بارہا محسوس کیا. یہ ذکر ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس لیے اتنا کہنا جائز ہے. وہیں اسی باری پر آپ کی بیماری کا زور پکڑ جانا کہ اس کے بعد پھر آپ کا منتقل ہونا ایک گھر سے دوسرے میں بند ہو گیا, وہیں تدفین ہو جانا, اس میں کئی حکمتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو بعض دفعہ باریک جذباتی تعلقات سے کی بنا پر سے بھی متعلق ہوتی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر بہت ہی لطیف ہے, اپنے پیاروں پر بہت کئی پہلوؤں سے بہت ہی لطیف نظر ڈالتا ہے. جس گھر سے تعلق رہا زیادہ وہیں تدفین بھی فرما دی. اس کا اور بھی اس کی اور بھی حکمتیں ممکن ہیں. مثلاً قبرستان میں جہاں دفن فرمائے جاتے ان ارد گرد کون سی قبریں ہوتی ہیں اور ان کی کیا شکل بننی تھی. وہ جو قبرستان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ارد گرد بنا ہے اس میں
اس حجرے کی گنجائش کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے. اس میں خلفاء کی قبریں اس حد تک تھیں جس حد تک وہاں امکان تھا دفن ہونے کا. تو یہ جو سارے پہلو ہیں ان پر جب تک تحقیقی نظر سے گہرا مطالعہ نہ کیا جائے ہمیں یہ بھی حق نہیں بنتا ہے کہ یہ کہہ سکیں کہ یہ حکمت ہوگی. سمجھیں؟ بہت سے پہلو ہیں دیکھنے والے. موجودہ شکل جو اس قبرستان کی بنی ہے تو کیا وہ گھر مٹا دیے گئے یا ان گھروں کے نشان الگ رکھے گئے یا وہ سارے گھر قبرستان کا حصہ بن گئے؟ تو یہ وہ ایسی وہ باتیں ہیں جن پر اس وقت میں کچھ کہنے کی اہلیت نہیں رکھتا کیونکہ تفصیل سے میرے ذہن میں وہ نقشے نہیں. ہم بنوائیں گے, دیکھیں گے. یہ سوال اٹھے گا کہ اس وقت جو گھروں کی شکل تھی جن کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے, حجرات کے لفظ سے بھی ملتا ہے اور بیوت کے لفظ سے بھی ملتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ کہاں واقع تھا, اس کے ارد گرد کیا ہوا, اس قبرستان کی اب شکل کیا ہے, کیا پرانے گھر پھر قبروں میں تبدیل کر دیے گئے, یہ سارے امور ہیں جو اپنی ذات میں بہت دلچسپ تحقیق کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو آپ نے جو سوال اٹھایا ہے یہ دلیل نہیں ہے ان کے حق میں, یہ تحقیق کے لیے کھڑکی کھول رہا ہے صرف. وہ ہم انشاءاللہ اٹھائیں گے کیونکہ کھولیں گے. میرے ذہن میں یہ پہلے بھی تھا لیکن آپ کے سوال سے یاد آ گیا کیونکہ پاکستان میں جب میری والد سے سوال جواب میں بیٹھا کرتا تھا, یعنی خلافت سے پہلے کی بات ہے, اکثر یہ اٹھاتے تھے دوست سوال یا مولوی یا مولویوں کو سکھائے پڑھائے کہ وہ سب کہاں فوت ہوئے تھے, کہاں دفن ہوئے. صاف سمجھ آ جاتی تھی کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور دلیل جب بعض دفعہ مانگی گئی تو یہ دلیل دی جو انہوں نے بیان کی ہے, لیکن یہ استنباط ہے ان کا, ایسا استنباط جس کی سند کتب میں نہیں ہے. اس کے برعکس سند تاریخ انبیاء بنی اسرائیل میں ملتی ہے. اس لیے ایسے واقعہ کو جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہو اسے عمومی قرار دے دینا بالکل ناجائز اور ناحق ہے. اس کی دوسری مثال ہے, وہ کہتے ہیں مرزا صاحب نے بچپن میں کسی مدرس سے تعلیم حاصل کی تھی. ہم کہتے ہیں ہاں کی تھی. تو پھر وہ نبی کیسے ہو گئے؟ نبی تو غیر تعلیم یافتہ ہوتا ہے, امی ہوتا ہے, اور اس کا کسی انسان سے تعلیم حاصل کرنا نبوت کے منافی ہے. یہ بات جو ہے یہ بالکل غلط, بے بنیاد اور اسی طرح انبیاء تاریخ بنی اسرائیل کے مخالف ٹھہرتی ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کو جس سے آپ امی لقب پا گئے, نبی امی لقب کہتے ہیں آپ کو, اس میں سارے نبیوں کو زبردستی شامل کر دیا. تو دیکھیں حضرت مسیح علیہ السلام کی دشمنی میں یہ کیا کیا ظلم ڈھاتے رہتے ہیں. یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ فضیلتیں, وہ خصوصیات جو آپ کی ذات میں خاص ہیں, حضرت مسیح موعود کو جھوٹا کرنے کی خاطر وہ ان کو بھی پھیلا دیں گے, ایک عام سی بات بنا کے دکھائیں گے. تو بنا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں بلکہ مہدی کی دشمنی ہے. بس یہ بھی اسی بنا سے سوال پھوٹے ہیں, سمجھیں آپ, ورنہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نہ قرآن نے کہیں ذکر کیا ہے, نہ حدیث, نہ کتب نے کہ لازم ہے کہ نبی جہاں فوت ہو وہیں اس کو دفنا دو. سمجھیں؟ یہ سوال ایک حمدی دوست کا بھجوایا ہوا ہے. یہ پی ایس کو کہہ دینا کہ اس کی تحقیق کے متعلق کہہ دے وہاں لکھ دیں.